بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 28 میں علامت قبلہ عراق کا نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ علامہ شہید ثانی نے عراقیوں کی سمت قبلہ کی علامتوں کی تحلیل کرتے ہوئے مشرق اور مغرب کے 3 استعمال اور اصطلاحات پیش کیے ہیں۔ مختلف استعمالات پہ نتائج کا فرق بیان کرتے ہیں اور شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیے کی تکمیل یہاں پر بیان ہوگی۔ اس سے پہلے درس میں بھی اس شکل سے استفادہ کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کیا گیا تھا کہ مشرق اور مغرب اگر خط استوا پہ جب سورج سال کے 2 دنوں میں ہوتا ہے اس کو مراد لیا جائے تو اس کو مشرق و مغرب اعتدالی کہتے ہیں، اور میل اعظم شمالی کی طرف یا میل اعظم جنوبی کی طرف اور درمیان میں جہاں سے سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے، ان سارے نکات کو مشرق اور مغرب کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی کہتے ہیں۔ ان کی باتیں پہلے گزر چکی ہیں، اس درس میں بحث کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مشرق و مغرب عرفی، یعنی مشرق کے تمام نکات میل اعظم شمالی سے لے کر میل اعظم جنوبی تک، اس کو پورا ہی مشرق عرفی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جناب میل اعظم شمالی سے لے کر میل اعظم جنوبی تک یہ سارے نکات مجموعی طور پر مغرب عرفی کہلاتے ہیں۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس نقطے کو جو کہ مشرق کسی سال کے کسی نہ کسی دن میں تو سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے، اور مغرب کو بھی اسی طرح جناب علی میل اعظم جنوبی سے لے کر میل اعظم شمالی تک، اس میں کسی نقطے کو وہ کیا ہے اپنے دائیں سائڈ پہ لے لے اور اس کے کسی نقطے کو اپنے بائیں سائڈ پہ لے لے، تو پھر کون سی صورتیں پیش آئیں گی؟ مشرق و مغرب عرفی جب اس کی مد نظر ہو اور وہ کیا کرے جو کہ علامت قرار دیا تھا کہ مغرب کو دائیں طرف مشرق کو بائیں طرف قرار دے لے، اور پھر اس کے یہاں پر کھڑے ہونے کی طریقہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر مغرب کا یہ نقطہ جو میل جنوبی کی طرف ہے اس کو لے لے دائیں طرف، اور مشرق کا ادھر والا جو نقطہ ہے میل اعظم شمالی کی طرف اس کو مد نظر لے لے، تو پھر اس کا منہ جو ہے ادھر جنوب مشرق کی طرف ہوگا، تو اس وقت جادِ ستارہ اس کے بائیں کندھے کے پشت پر آ جائے گا، تو فرماتے ہیں یہ اہل شام کا قبلہ بن جائے گا، نہ کہ اہل عراق کا۔ یعنی اگر عرفی مراد ہو اور اس طرح کھڑا ہو کہ اپنا دایاں کندھا وہ قبلہ جو ہے مغرب عرفی کے میل اعظم جنوبی کی طرف ہو اور ادھر اس کا بایاں کندھا میل اعظم شمالی کی طرف ہو، تو یہ جو ہے نا جی مشرق کے اندر اندر تو رہ رہا ہے، ادھر مشرق عرفی چونکہ تمام نکات کو مشرق مغرب کہتے ہیں عرفی طور پر، تو یہ کیا ہوگا پھر اگر جناری اس کا درجہ 31 درجے تک وہ کیا ہے ہوتا ہے تو یہ اہل شام کا آگے جو تفصیل آنے والی ہے وہ قبلہ بن جائے گا۔ اگر یہ کیا کرتا ہے مغرب عرفی میں، مغرب عرفی میں کیا کرتا ہے اپنا دایاں کندھا وہ ادھر لے آتا ہے میل اعظم شمالی کی طرف، اور اپنا بایاں کندھا جو ہے نا میل اعظم جنوبی کی طرف لے جاتا ہے، ادھر مدار راس و سرطان کی طرف لے جاتا ہے، تو اگر 33 درجے یہ ٹیڑھا پن ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ اواسط عراق کا شمار ہو جائے گا جناب، قبلہ وہی ہو جائے گا کہ یہ جو زیادی ہے اس کے دائیں کندھے کی پشت پہ آ جائے گا، اور اس طرح یہ اہل عراق کے قبلے کی نشانی بن جائے گی۔
اور اگر اس سے کم یا زیادہ وہ جناری مشرق اور مغرب عرفی میں کیا کرتا ہے اپنے آپ کو مغرب کے اندر باقی نکات میں مثلا رکھتا ہے اور ادھر بھی جو ہے نا مشرق کے باقی نکات میں وہ رکھتا ہے، تو پھر یہ نہ قبلہ اہل شام کی علامت بنے گی اور نہ ہی قبلہ اہل عراق کی علامت بنے گی۔ تو یہ چیز تھی جو کہ مشرق اور مغرب اصطلاحی، مشرق مغرب اعتدالی اور مشرق و مغرب عرفی کی بحث تھی۔ تو اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں جناب، فرمایا وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ الْعَلَامَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِالْاِعْتِدَالِ وَلَا بِالْمُصْطَلَحِ بَلْ بِالْجِهَتَيْنِ الْعُرْفِيَّتَيْنِ، اگر اس علامت مشرق و مغرب کے بارے میں جو کہی گئی تھی کہ دایاں کندھے کو مغرب کی طرف قرار دے اور بایاں کندھے کو مشرق کی طرح قرار دے، تو اس صورت میں اگر اس علامت کو مشرق و مغرب اعتدالی مراد نہ لیا جائے، جو مشرق یعنی سورج وہ کیا ہوتا ہے خاطِ صوا پہ طلوع ہو کر خاطِ صوا پہ غروب ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو مقید نہ کیا جائے کہ سیدھا جنوب کی طرف کھڑا ہو دیکھ رہا ہو، ولا بالمصطلح، اور نہ ہی اصطلاحی مشرق و مغرب مراد ہو، جس کی وضاحت بھی پہلے ہو چکی ہے کہ میل اعظم شمالی اور جنوبی تک یا خود ان کے اوپر بھی جس دن وہ طلوع کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی معیار قرار نہ دے، کہ وہ بھی تقریباً اعتدالی کی طرح ہوتا ہے کہ سیدھا ادھر سے طلوع ہو کر جس نقطے پہ غروب ہوتا ہے اس کو اصطلاحی کہتے ہیں، بلکہ مشرق و مغرب عرفی مراد ہوں وہ تمام نکات کے سال میں کسی دن جہاں سے وہ طلوع ہو جاتا ہے اور وہ تمام نکات کے سال میں کسی دن ان میں غروب ہو جاتا ہے، تو ان میں سے کسی کی طرف جناب علی دایاں کندھا قرار دے اور ان میں سے کسی کی طرف بایاں کندھا قرار دے، تو یہ مشرق و مغرب کون سے ہوں گے؟ عرفی مراد ہوں گے۔ انتشر الفساد کثیرا، تو اس صورت میں تو خرابی بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جو قبلہ اہل عراق تھا اس کی نشانی وہ نہیں رہے گی، بے سبب زیادت فیہما والنقصان، چونکہ ان میں یا تو اضافہ لازم آئے گا یا کمی لازم آئے گی، خصوصاً جو اوساط اہل عراق ہیں جیسے کوفہ، نجف وغیرہ، تو ان کے لیے اس کی جو ہے 33 درجے جو ہے جنوب سے قبلہ، جنوب سے مغرب کی طرف اس کا جو انحراف ہوتا ہے وہ ان کا قبلہ شمار ہوتا ہے، تو اگر وہ کیا کرے بالکل ہی انحراف بہت زیادہ ہو، 33 درجے سے زیادہ ہو جنوب سے مغرب کی طرف، تو پھر وہ عراق والوں کا قبلہ نہیں رہے گا، اور اسی طرح اگر کم ہو یعنی 33 درجے سے کم انحراف ہو اس میں مغرب مثلا مدار راس سرطان کی طرف وہ کم ہو، تو پھر اس صورت میں وہ اہل عراق کا قبلہ شمار نہیں ہوگا۔ الملحق لہما تارتاً بعلامت الشام، چونکہ جب وہ مشرق اور مغرب کون سا ہو عرفی مراد لے اور مغرب میں وہ کیا ہو جاتا ہے میل اعظم جنوبی کی طرف چلا جاتا ہے اور مشرق میں میل اعظم شمالی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس طرح ٹیڑھا ہو کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی جنوب سے وہ مشرق کی طرف کیا ہو جاتا ہے منحرف ہو جاتا ہے، وہ اہل شام کا قبلہ بن جائے گا، یعنی وہ جو اس میں کمی یا زیادتی کرے گا تو اس سے وہ ملحق ہو جائے گا، کبھی کبھی اس کو ملحق کر دے گا ان دونوں کو علامت شام کے ساتھ، وَأُخْرَى بِعَلَامَةِ الْعِرَاقِ، اور کبھی کبھی اسے علامت عراق اور ساتھ عراق کے ساتھ ملحق کر دے گا، یعنی اگر اس کا انحراف کیا ہو مغرب والا وہ اس خاط سوا سے ادھر کی طرف ہو اور جناب ادھر سے وہ کیا ہو میل اعظم جنوبی کی طرف ہو، 33 درجے جب یہ انحراف ہو جنوب سے مغرب کی طرف، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا اور ساتھ عراق کا قبلہ بن جائے گا۔
وثالثۃ بزیادۃ عنہما، اگر 33 درجے سے انحراف زیادہ ہو یا کم ہو تو پھر نہ جناب علی ان وسط عراق والوں کا یہ قبلہ بنے گا نہ شام والوں کا قبلہ بنے گا۔ تو یہ بہت لازم تھا کہ آپ مشرق اور مغرب سے کون سی مراد لیتے ہیں، جو بھی مراد ہوگی اس کے مطابق پھر اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ایسے کوئی قرائن وغیرہ اس نے اپنے کلام میں ذکر نہیں کیے شہید اول نے۔ وَتَخْصِيصُهُمَا حِينَئِذٍ بِمَا يُوَافِقُ الثَّانِيَةَ يُوجِبُ سُقُوطَ فَائِدَةِ الْعَلَامَةِ، کوئی کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب سے خاص وہی مراد ہیں جو دوسری علامت کے مطابق ہوں اور اوساط عراق کے لیے علامت بنتے ہوں تو وہی ان کی مراد ہے۔ فرماتے ہیں اگر بیان کے بغیر ہی ان کی وہی مراد بن جاتی ہے تو اس علامت کو ذکر کرنے کا فائدہ ساقط ہو جائے گا، پھر آپ علامت کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ پھر تو ایسا ہے کہ جو بھی جنالی صحیح قبلے کی علامت ہوئی وہی ان کی مراد ہے، وہ تو نہیں ہوتا۔ عبارت میں جو چیز بیان میں آ رہی ہے اس کو ہم توضیح دے رہے ہیں کہ ان کی اگر تو جناب علی مشرق و مغرب اعتدالی مراد ہے، یہ تو جناب علی موصل والوں کا قبلہ بن سکتا ہے، وہ اوساط عراق نجف اور کوفہ اور کربلا والوں کا قبلہ نہیں بن سکتا، چونکہ ان کا قبلہ جنوب سے مغرب کی طرف 33 درجے کیا ہوتا ہے انحراف پہ ہوتا ہے، اور زیادی جو ہے وہ دائیں کندھے کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اور اگر جناب علی مشرق و مغرب اصطلاحی بھی مراد ہوں پھر بھی وہی اعتراض اس پہ لازم آتا ہے، اور اگر عرفی مراد ہوں، اور اس میں ہم نے 2 مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اس کا انحراف کیا ہو میل اعظم جنوبی کی طرف ہو اور ادھر جناب علی بائیں کندھے کا میل اعظم شمالی کی طرف ہو، 33 درجے ہو نہ 31 درجے ہو، تو یہ شام والوں کا کیا ہوتا ہے قبلہ ہوتا ہے، یعنی جنوب سے مشرق کی طرف وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ زیادی والا جو ستارہ ہوتا ہے ان کا بایاں کندھے کے پیچھے ہوتا ہے، یہ تو شام والوں کا بن جائے گا۔ اور اگر انحراف اس کا کیا ہو جنوب سے مغرب کی طرف ہو، کیونکہ یہ سارے نکات جو ہیں میل اعظم دونوں کے درمیان میں کبھی نہ کبھی تو ان پر جناری غروب یا طلوع ہوتا ہے سورج، تو اس صورت میں اگر 33 درجے انحراف ہو جنوب سے مغرب کی طرف تو پھر کیا ہے یہ اہل عراق کا قبلہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے جب اس کو مشخص نہیں کیا اور خود بخود آپ کہتے ہیں کہ آغا قبلہ کیا ہے شہید اول کی مراد بھی وہی ہے جو دوسری علامت کے موافق ہو، تو فرماتے ہیں یوجب سقوط فائدۃ العلامت، اس اول جو اس نے علامت بیان کی ہے اس کا فائدہ ساقط ہونے کا موجب بن جاتا ہے، بھئی اس کو ذکر کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا أَطْرَافُ الْعِرَاقِ الشَّرْقِيَّةُ كَالْبَصْرَةِ وَمَا وَالَاهَا مِنْ بِلَادِ خُرَاسَانَ فَيَحْتَاجُونَ إِلَى زِيَادَةِ انْحِرَافٍ نَحْوَ الْمَغْرِبِ عَنْ أَوْسَاطِهَا قَلِيلًا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اور عراق کی جو مشرقی اطراف ہیں جیسے بصرہ ہے اور جو اس کے ساتھ والے طول بلد میں اس کے قریب قریب علاقے ہوتے ہیں جو خراسان کے علاقوں کی طرف پڑتے ہیں، تو ان میں جنوب سے مغرب کی طرف انحراف زیادہ ہوتا ہے، ہر ایک کے وہ درجے مشخص کیے گئے ہیں، اس کے مطابق وہ جتنا اس میں انحراف آتا جائے گا جنوب سے اس کی طرف مغرب کی طرف تو ان کا بھی قبلہ کیا ہوگا مشخص ہوتا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو انہوں نے علامت اولا بیان کی تھی وہ تو بہت اس میں جو ہے نا جی تحقیق اور بحث کی ضرورت تھی، دوسری جو ہے علامت وہ کسی حد تک اوساط عراق کوفہ اور نجف والے جو ہیں ان کے لیے وہ ایک حد تک درست تھی، لیکن پھر بھی جو ہے اس علامت کی بجائے جو دور حاضر کے جدید وسائل ہیں ان کے تحت کیا ہونا چاہیے، قبلہ چونکہ مشخص ہو چکا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ دقیق ہیں۔ جہاں تک ان عبارتوں کا تعلق ہے تو ان کے حل سے علمی فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ دور سابق میں وہ کس طرح
ستاروں کو دیکھ کر یا باقی طریقوں کے ذریعے، علم فلکیات، علم حیات کے ذریعے وہ قبلہ کو مشخص کرتے تھے، اور اس کے درجے بھی حتیٰ جو طول بلد یا عرض بلد وغیرہ ہے اس کو بھی وہ مشخص کیا کرتے تھے۔